بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین صدق اللہ العظیم. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا اولا ادلکم على شیء اذا فعلتموه تحاببتم افشوا السلام بینکم او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. بزرگوں اور پیارے بھائیوں، قرآن کریم میں سے سورہ مومن پارہ نمبر 24 کی ایک آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے. آیت میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں ادعونی استجب لکم، اے میرے بندو مجھ سے دعا مانگو میں تمہاری دعا قبول کروں گا. پہلے بندوں میں اور اللہ میں کتنا فرق ہو گیا، معبود اور عابد میں کتنا فرق ہو گیا وہ سمجھیں کہ آج کے دور میں بندے تو ایک دوسرے کو دیکھ کر بھاگتے ہیں کہ وہ کہیں مانگ لے گا، چھپتے ہیں. لیکن اللہ رب العزت قیامت تک کے لیے قرآن میں کہتے ہیں ادعونی، مجھ سے مانگو میں تمہاری دعا قبول کروں گا، تمہاری ضرورت پوری کروں گا. اور صرف مانگنے کی ترغیب ہی نہیں دی، آگے کیا فرمایا؟ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، جو لوگ مجھ سے مانگتے نہیں، میری عبادت نہیں کرتے، سیدخلون جہنم داخرین، ان قریب جہنم میں ذلیل اور رسوا ہو کر ڈالے جائیں گے. نہ مانگنے پر عذاب ملے گا. یہ اللہ رب العزت کا قانون ہے کہ مانگنے والوں سے اللہ خوش ہوتے ہیں اور نہ مانگنے والوں سے اللہ رب العزت ناراض ہوتے ہیں. تو دعا بہت بڑی عبادت ہے. دعا کتنی بڑی عبادت ہے، جنہوں نے اس کا ویلیو سمجھا وہ باقاعدہ اللہ والوں کے پاس جا کر دعائیں کرواتے تھے. کسی کی دعا مل جائے اس کے بہانے تلاش کرتے تھے. ایک بہت بڑے بزرگ، بہت بڑے ولی گزرے ہیں، حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ. یہ کون ہیں؟ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے دادا پیر. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ خلیفہ ہیں حضرت سیدی سقطی رحمۃ اللہ علیہ کے، اور حضرت سیدی سقطی رحمۃ اللہ علیہ خلیفہ ہیں ان کے حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ. تو حضرت جنید بغدادی کے دادا پیر، ان کی عادت ایسی تھی کہ ہر وقت اللہ رب العزت کا ذکر کیا کرتے تھے، اللہ کو یاد کیا کرتے تھے. ایک مرتبہ حجامت بنوانے بیٹھے تھے حجام کے پاس. جب مونچھ نکالنے کی باری آئی تو یہ تو چونکہ ذکر کر رہے تھے، زبان ان کی ہل رہی تھی، حرکت کر رہی تھی. تو حجام نے کہا کہ آپ زبان ہلانا بند کریں تاکہ میں اچھی طرح مونچھ نکال سکوں. اس وقت حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جواب دیا کہ بھائی تو تیرا کام کرتا رہے، میں میرا کام کرتا رہوں. تیرا کام حجامت بنانا ہے اور میرا کام اللہ کو یاد کرنا ہے، اللہ کا ذکر کرنا ہے. اتنی دیر کے لیے بھی میں خاموش رہنے کے لیے تیار نہیں ہوں. اتنی بڑی شخصیت. ان کا ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک مرتبہ ان کا روزہ تھا، نفلی روزہ، اور یہ راستے سے گزر رہے تھے کہ ایک آواز کانوں میں پڑی کہ ایک آدمی ہے جو لوگوں کو پانی پلا رہا تھا، جس کو سکا کہتے ہیں. وہ پانی پلانے والا زور زور سے آواز دے رہا تھا کہ اللہ اس آدمی پر رحم کرے جو میرے پاس سے پانی پیے. پانی پلانے کی نیکی بھی کر رہا ہے اور اوپر سے دعا بھی دے رہا ہے، اللہ اس آدمی پر رحم کرے جو میرے پاس سے پانی پیے. حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ اس کے پاس گئے، کہا کہ مجھے بھی ایک گلاس پانی دے دیں. ایک گلاس پانی دیا، انہوں نے پی لیا. تو آپ کے ساتھیوں نے کہا کہ حضرت آپ کا تو روزہ تھا.
اس وقت انہوں نے جواب دیا کہ مجھے بھی یاد ہے کہ میرا روزہ تھا، لیکن میرے دل میں ایک خیال آیا کہ نفلی روزے کو تو میں بعد میں بھی قضا کر سکتا ہوں، اس کی قضا کر لوں گا، روزے کی تلافی بعد میں ہو سکتی ہے، لیکن کیا معلوم اس بندے کی دعا مل پائے گی کہ نہیں مل پائے گی بعد میں۔ یہ تو دعا دے رہا ہے کہ اللہ اس آدمی پر رحم کرے جو میرے پاس سے پانی پیے، تو اس کی دعا مل جائے اس لیے میں نے روزہ توڑ دیا اور اس کے پاس سے پانی پی لیا۔ یہ دعا کی اہمیت، دعا کا ویلیو، کسی کی دعا لگ گئی تو سامنے والے کا بیڑا پار اور دعا دینے والے کا بھی بیڑا پار۔ اور دعا ہے بہت آسان چیز، اتنا آسان عمل ہے کہ آپ چلتے پھرتے بھی یہ عمل کر سکتے ہیں۔ دعا کی آسان شکل ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہنا، یہ سلام، یہ دعا ہے۔ السلام علیکم، تمہارے اوپر سلامتی ہو، ورحمۃ اللہ، اللہ کی رحمتیں تم پر اترے، وبرکاتہ، اور اللہ کی برکتیں تم پر اترے۔ اور بہت پاورفل دعا، اس کے لیے نہ وقت کی ضرورت، نہ باقاعدہ وضو کر کے آپ کو مسجد میں آ کر بیٹھنے کی ضرورت، آپ چلتے پھرتے ہر جگہ یہ عبادت کر سکتے ہیں۔ یہ دعا آپ خود بھی لے سکتے ہیں، دوسروں کو دے سکتے ہیں، اور یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ دعا کی بڑی، سلام کی بڑی فضیلتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ میں نے آپ کے سامنے ایک روایت پڑھی جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ تم لوگ جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم مومن نہ بن جاؤ۔ ظاہر بات ہے کہ مومن ہی جنت میں جائیں گے۔ آگے فرمایا کہ اور تم مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم آپس میں محبت نہ کرو ایک دوسرے سے۔ آپس میں محبت کرنا ایمان کا جزو ہے، ایک حصہ ہے۔ اور پھر آگے فرمایا کہ کیا میں تم کو ایسا عمل نہ بتاؤں کہ جس کو کرنے کے بعد تمہارے آپس میں محبت ہو جائے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا بتائیے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا افشوا السلام بینکم، آپس میں سلام کو عام کرو۔ جہاں بھی دو مسلمان مل گئے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سامنے والا جواب میں کہے گا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ایک منٹ بھی آدمی کس کے پیچھے جاتی نہیں، کچھ سیکنڈوں میں یہ دعا کا لین دین ہو جاتا ہے۔ چلتے پھرتے آدمی یہ دعا لے بھی سکتا ہے، دے بھی سکتا ہے۔ اور سلام تو اللہ رب العزت کا عطیہ ہے، اللہ کی طرف سے ملنے والا تحفہ ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو پیدا فرمانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو یوں حکم دیا کہ وہاں پر فرشتوں کی جماعت بیٹھی ہے، ان کے پاس جاؤ اور ان کو السلام علیکم کہو، سلام کہو۔ حضرت آدم علیہ السلام جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جواب میں فرشتے جو کہے اس کو بھی سننا، کیونکہ یہی تمہارا اور تمہاری آنے والی اولاد کا سلام ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام فرشتوں کی جماعت کے پاس گئے، السلام علیکم کہا، فرشتوں نے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کہا۔ تب سے یہ سلسلہ اور طریقہ شروع ہے کہ جب بھی ایمان والے آپس میں ملے السلام علیکم کہیں، سامنے والا جواب میں وعلیکم السلام کہے۔ سلام میں 3 جملے ہیں، جتنا ہم بڑھائیں گے اتنا ثواب زیادہ ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے درمیان تشریف فرماتے بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور انہوں نے کہا السلام علیکم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا وعلیکم السلام۔ وہ صحابی بیٹھ گئے، حضور نے فرمایا کہ 10۔ تھوڑی دیر کے بعد اسی مجلس میں دوسرے صحابی آئے، انہوں نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا جواب دیا، وہ بیٹھ گئے، حضور نے فرمایا 20۔ تھوڑی دیر کے بعد تیسرے صحابی آئے، انہوں نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سلام کا جواب دیا اور فرمایا 30۔ یعنی کیا مطلب؟ پہلے صحابی جنہوں نے سلام کا ایک جملہ کہا تھا السلام علیکم،
ان کے لیے 10 نیکیاں. دوسرے صحابی نے ایک اور جملہ بنایا تھا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو دوسری 10 نیکیاں بڑھ گئی، 20 نیکیاں ہو گئی. اور تیسرے صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک اور جملہ بڑھایا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 30 نیکیاں ان کی ہو گئی. نہ اس کے لیے کوئی ٹائم لگتا ہے، نہ کسی اور چیز کا اہتمام کرنا پڑتا ہے، آدمی چلتے پھرتے یہ ثواب حاصل کر سکتا ہے. سلام کرنا سنت ہے، سلام میں پہل کرنا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو چھوٹے بچوں کو بھی خود سلام کرتے تھے، خود. ایسا نہیں کہ میں بڑا ہوں تو وہ مجھے سلام کرے، حضور خود سلام کرتے تھے. تو سلام کرنا سنت ہے، لیکن اس کا جواب دینا واجب ہے. کسی نے سلام کیا، اس نے سنت پر عمل کیا، سامنے والے نے جان بوجھ کر جواب نہیں دیا تو اس کو واجب چھوڑنے کا گناہ ہوگا. اس لیے اس کو معمولی نہ سمجھے. دوسری بات کہ سلام کے الفاظ صحیح ادا کریں. اصل اس میں ہم بہت گڑبڑ کر دیتے ہیں، مسٹیک یہاں ہو جاتی ہے. اتنی بڑی دعا ہے، دعا کبھی نہ کبھی تو لگنی چاہیے. دعا آدمی جب بھی مانگتا ہے وہ قبول ہو کر رہتی ہے. قبول ہونے کی 3 صورتیں ہیں. یا تو آدمی نے جو مانگا وہی چیز مل جائے. دوسری شکل یہ ہے کہ جو مانگا وہ تو نہیں ملا، لیکن اس دعا کی برکت سے آنے والی مصیبتیں ٹل گئی، مصیبتوں سے بچ گیا. اور اگر یہ بھی نہیں ہوا تو تیسری شکل یہ ہے کہ کل قیامت کے دن اس کا ثواب ضرور ملے گا، دعا بیکار نہیں جاتی. تو ہم آپس میں جو سلام کرتے ہیں اس کا نتیجہ اور اثر تو دکھنا چاہیے. ہمیں کیا معلوم، بہت ساری بیماریوں سے اللہ نے ہم کو بچا لیا ہو اس کی برکت سے، بہت ساری مصیبتوں سے ہم بچ رہے ہو اس کی برکت سے. لیکن سلام کے الفاظ صحیح ادا کرنے چاہیے. السلام علیکم، السلام علیکم، وعلیکم، ایسا کہیں آتا نہیں ہے، یہ غلط ہے، اس سے سنت ادا نہیں ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ سلام کے مسنون الفاظ ہیں. جواب میں ہم کہیں گے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو الفاظ پر دھیان دینے کی بہت ضرورت ہے کہ ہمارے منہ سے صحیح سلام کے الفاظ نکلیں. ایک اور نقطے کی بات کہ ہم کہتے ہیں السلام علیکم. علیکم کا جو لفظ ہے عربی گرامر کے حساب سے آپ دیکھنے جاؤ تو بہووچن ہے. ہمارے سامنے ایک آدمی ہے تو بھی ہم اس کو کہتے ہیں السلام علیکم، تم پر سلام ہو، تجھ پر سلام ہو، ایسا نہیں کہتے، حالانکہ سامنے ایک ہی آدمی ہے. تو السلام علیکم کہنا چاہیے، لیکن ہم بہووچن جمع کا لفظ بولتے ہیں السلام علیکم. اس کی 2 وجہ علماء نے بیان فرمائی. ایک تو یہ وجہ کہ چاہے وہ آدمی اکیلا ہے لیکن اس کی تعظیم کے خاطر ہم بہووچن جمع کا لفظ استعمال کر رہے ہیں. جیسے ہمارے سامنے ایک آدمی ہے لیکن ہم بجائے اس کو تو کہنے کے تم کہیں، آپ کہیں، اس کی تعظیم میں. تو ایک وجہ تو یہ ہے کہ سامنے آدمی ایک ہے تو بھی ہم کہہ رہے ہیں السلام علیکم، علیکہ نہیں کہتے. اور دوسری وجہ علماء نے یہ بیان فرمائی ہے کہ ہر آدمی کے ساتھ 2 فرشتے تو ہوتے ہی ہوتے ہیں، کرامن کاتبین، داہنی طرف نیکیاں لکھنے والا فرشتہ اور بائیں طرف گناہ لکھنے والا فرشتہ. تو اس وجہ سے علیکم کہا، بہووچن اور جمع کا لفظ استعمال اس لیے کیا. اس لیے علماء فرماتے ہیں، مفتی تقی صاحب فرماتے ہیں کہ جب بھی سلام کرے یہ بھی نیت کر لے کہ اس آدمی کو بھی سلام کر رہا ہوں اور اس کے ساتھ 2 فرشتے ہیں اس کو بھی سلام کر رہا ہوں. اس کا کیا فائدہ ہوگا کہ اب ایک کے بجائے 3 کو سلام کرنے کا ہمیں ثواب ملے گا کہ 3 آدمیوں کو ہم نے سلام کیا. اور جب ہم فرشتوں کی نیت سے بھی سلام کریں گے تو فرشتے ہمارے سلام کا جواب دیں گے. اور فرشتے تو معصوم مخلوق ہے، گناہوں سے پاک ہے، ان کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی. تو سلام کے وقت یہ بھی نیت کر لیں کہ اس آدمی کو بھی سلام کر رہا ہوں، اس کے ساتھ 2 فرشتے ہیں اس کو بھی سلام کر رہا ہوں، السلام علیکم. اسی طرح نماز میں بھی آخری قعدے میں جب ہم سلام پھیرے تو کیا نیت بتائی علماء نے؟ یہ نیت کرے داہنی طرف سلام پھیرتے وقت کہ میں ادھر جو فرشتے ہیں ان پر
اور ادھر جتنے مسلمان نماز پڑھیں ان تمام پر سلامتی کی دعا کرتا ہوں، تمام کو سلام کر رہا ہوں، ایسے نیت کر کے سلام پھیرے. اور بائیں طرف سلام پھیرتے وقت بھی یہ نیت کرے دل میں کہ ادھر جو فرشتے ہیں ان پر اور ادھر جتنے مسلمان نماز پڑھیں تمام کو میں سلام کر رہا ہوں، تمام کے لیے میں سلامتی کی دعا کر رہا ہوں. تو ان تمام کو سلام کرنے کا ثواب ہمیں ملے گا. اور بہت ساری گھڑیاں بابرکت ہوتی ہیں، قبولیت کی ہوتی ہے. جیسے جمعہ کے دن میں ایک گھڑی آتی ہے جس میں جو بھی دعا مانگو قبول ہو جاتی ہے. ایسے وقت میں آپ نے کسی کو سلام کر دیا تو اس کا بیڑا پار. جب جس کو دعا لگی اس کا بیڑا پار، تو جس نے دعا دی اس کو بھی فائدہ ہوگا. اس لیے ہمیشہ جب آپس میں ملے سلام کریں. مجلس میں بیٹھے ہیں 5-6 ساتھی، ایک آدمی آ رہا ہے تو آنے والا سلام کرے گا السلام علیکم، اور مجلس میں سے صرف ایک آدمی جواب دے دے وہ کافی ہے، سب کو جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے. ہمیشہ سلام میں پہل کریں. واٹس ایپ اور فیس بک کا زمانہ ہے، اس پر بھی ہم جو لکھ کر بھیجے سلام SALAM سلام، اس سے سنت ادا نہیں ہوگی. علماء کا کہنا ایسا ہے. وہاں پہ آپ پورا لکھ کے السلام علیکم، اور جب کسی نے آپ کو سلام کا میسج بھیجا تو آپ کے لیے واجب ہے کہ آپ جواب دیں. اب جواب لکھ کر ہی دینا یا منہ سے بول دے کافی ہے، اس میں علماء کا اختلاف ہے. علماء یہ فرماتے ہیں کہ لکھنے کے بدلے میں لکھنے کا جواب دینا چاہیے. بعض علماء یوں فرماتے ہیں کہ لکھ کر جواب دیں، اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ لکھ کر جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے، صرف زبان سے اس وقت وعلیکم السلام کہہ دیا تو وہ بھی واجب ادا ہو جائے گا. تو بالکل آسان دعا ہے ہمارے سامنے سلام. اور اس کا بڑا فائدہ کیا ہے؟ حضور نے فرمایا، جیسے میں نے وہ روایت شروع میں پڑھی کہ تم لوگ جنت میں داخل نہیں ہوگے جب تک کہ تم مومن نہ بن جاؤ، اور تم مومن اس وقت تک نہیں بن سکتے جب تک کہ آپس میں محبت نہ کرو. اور آپس میں محبت پیدا کرنے والی چیز کون سی ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو یہ دعا ہے، چلتے پھرتے ہم دوسروں کو بھی دے سکتے ہیں، دوسرا ہمیں ریٹرن کر سکتا ہے. اللہ رب العزت اس سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.